السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوش آمدید آپ سب کو۔ اچھا، آج بہت اگر ہم تاریخ میں چلے جائیں تو پھر تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں پاکستان کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے۔ اگر ہم پچھلے صرف 2 سال ہی اگر ڈسکس کر لیں تو کیا صورتحال نظر آتی ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، چل رہی تھی جیسے تیسے، ٹھیک ہے، بہت اچھے حالات تو نہیں تھے لیکن چل رہی تھی، اور اس کے درمیان آپ نے دیکھا کہ کووڈ آیا، اور کووڈ میں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ فیکٹریاں بند ہو گئی، کاروبار زندگی بند ہو گیا۔ اور اس وقت کیا تھا، عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپنا سمارٹ لاک ڈاؤن انٹروڈیوس دنیا میں کروایا تھا، جس سے پاکستان میں اتنا فرق نہیں پڑا۔ اور جس طرح غریبوں کو 12,000 روپے احساس پروگرام کے ذریعے دیتے رہے، تو مطلب حالات ٹھیک چل رہے تھے، ایک ڈگر کے اوپر چل رہے تھے۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ تھی، ایف بی آر کی رپورٹ تھی کہ ٹیکس کلیکشن بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، مافیا کے اوپر بھی ہاتھ پڑ رہا تھا، شوگر سکینڈل آئے تھے، ادھر بھی کوئی نہ کوئی معاملات بہتری کی طرف جا رہے تھے، اور آپ کی انڈسٹری بڑی بوم پہ تھی، خاص کر کے فیصل آباد میں تو جابز اتنی زیادہ تھیں اور لوگ جو ہے وہ اپنا اویلیبل نہیں ہوتے تھے۔ مطلب یہ کہ چیزیں عمران خان کے دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں ایک اپنی ڈگر پہ چل رہی تھی۔ اوورسیز کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، اور اوورسیز کی جو ری ایمبرسمنٹ تھی اور جو وہ ریمیٹنسز بھیجتے تھے پاکستان، وہ بہت اچھی، بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ آ رہی تھی، تو معاملات ٹھیک چل رہے تھے۔ اچھا، پھر اس ملک کے اندر جو چیز آپ کو پسند ہوتی ہے نا، جو آپ نے کرنی ہوتی ہے، اس کو تو آپ آئین کا لبادہ اڑا دیتے ہیں، پھر سب کہنا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں جی یہ تو آئینی طور پہ سب کچھ ہوا ہے۔ وہ آئینی کام کے پیچھے بھی سازش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اگر دیکھا جائے کیا ہوا تھا سب کو پتہ ہے تو آئینی، سب کو پتہ ہے کہ آئین کے طور پہ ہی آپ عدم اعتماد لا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہر کام ہوتا تو آئینی ہے نا، الیکشن بھی آئینی ہوتے ہیں، نگران حکومت بھی آئینی ہوتی ہے، آپ عدم اعتماد آئینی لے آئے۔ آپ کو اگر یاد ہوگا بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بھی عدم اعتماد آیا تھا، اس وقت آئی جی آئی ہوتی تھی، نواز شریف صاحب اس میں شامل تھے، اور کیا کہا تھا انہوں نے، اسامہ بن لادن نے پیسے دیے اس عدم اعتماد کے لیے، لیکن عدم اعتماد ناکام گیا۔ یعنی کہ آپ کی موو جو ہے وہ آئینی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے سازش موجود ہوتی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید بہت بڑی لیڈر تھیں پاکستان کی، بڑا نام ہے ان کا، بڑی خدمات ہیں، انہوں نے بھی یہ شکایت کی تھی اس دور میں۔ ابھی جو آئی تھی آئینی عدم اعتماد، وہ عمران خان صاحب کہتے رہے سائفر کے ذریعے، سائفر کے بعد ہی یہ معاملہ شروع ہوا نا، اس سے پہلے تو سب ایک پیج کے اوپر تھے، کوئی گڑبڑ نہیں تھی۔ سائفر آیا، سائفر کے بعد سازش شروع ہوئی۔ سازش کیسے؟ اب آپ کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کو لے جا کے دکھایا جاتا تھا کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی کے یہ 20 بندے ہمارے ساتھ آ کے مل گئے، وہ جو سندھ ہاؤس والا معاملہ تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ سندھ ہاؤس کون چلاتا ہے، کس طرح زرداری صاحب کا کنٹرول ہوتا ہے، کس طرح جو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، وہ نوٹوں کے بادشاہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لوگوں کو خرید و فروخت، ان کو گھوڑوں کا بھی شوق ہے۔ جب بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی تو ان کے اوپر کوئی گھوڑوں کا بھی کیس بنا تھا کہ ان کو بادام والے دودھ پلائے جاتے ہیں اور سرکاری خرچے پہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ ویسے بھی ان کے تو کتوں تک کے بسکٹ جو ہے وہ پیرس سے آتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی عدم اعتماد کی، آپ نے ان کو لے جا کے دکھایا، ایم کیو ایم کو دکھایا، باپ پارٹی کو دکھایا، دوسرے لوگوں کو دکھایا کہ دیکھیں جی یہ تو لوگ ہم نے توڑ لیے۔ چلیں بات کو مختصر کرتے ہیں، بہرحال وہ ایک سازش تھی جو کہ ثابت ہوئی۔ اچھا، آئین کی بات کرتے ہیں۔ بھئی آئین میں تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کریں گے، تو پھر جو قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی تھی وہ بھی تو ایک دخل اندازی تھی نا، رات کو آپ نے 12 بجے کورٹ کھولے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نل اینڈ وائٹ کیا، نہیں تو اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے تو ملک ایک اپنی دوبارہ پٹری پہ چڑھ جاتا۔ لیکن سازش یہ تھی کہ عمران خان کو کسی طرح حکومت سے باہر نکالنا ہے اور اس کو دوبارہ واپس نہیں آنے دینا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، سب کو اجازت تھی، سب لوگ جو ہے دندناتے پھرتے تھے۔ کوئی کراچی سے بلاول بھٹو زرداری صاحب مہنگائی مارچ لے کے آ رہے ہیں، کہیں اپنا مریم نواز پی ڈی ایم کے ساتھ مارچ اسلام آباد کی طرف لے کے آ رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان دھرنا دے رہے ہیں، اپنا جو ڈی چوک ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، وہاں پہ دھرنے ہو رہے، ایک جمہوری دور چل رہا تھا، جمہوری دور سب نے دیکھا نا، سب چیزیں چل رہی تھیں۔ لیکن اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ 25 مئی کو کیا گیا، پھر نگران حکومتیں بنائی گئیں پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، ان کا رول کیا تھا؟ آئین میں تو رول یہی ہے کہ جو حکومتیں آئیں گی ان کا کام الیکشن کروانا ہوگا، اور وہ بھی صاف اور شفاف۔ جتنے صاف اور شفاف ہوئے الیکشن آپ سب نے دیکھ لیا، کتنے کو شفاف ہوئے کہ آپ کا ووٹ ہی چوری کر دیا، آپ نے ووٹ کسی کو دیا،
وہ نکلا کسی اور کے ڈبے میں. اور نگران حکومت کے لوگوں کو کس طرح نوازا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز بھی بیچ میں دے دیتا ہوں کہ اپنا محسن نقوی صاحب کو تو آپ نے دیکھ ہی لیا. ایک بڑا جو ہے وہ پرتکلف، جس طرح کھانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، اس طرح پرتعیش قسم کا ایک یہ عہدہ بھی ہوتا ہے. پی سی بی چیئرمین، پی سی بی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں نا، اس میں آپ نے ملنا ہے، اس میں آپ نے باہر کے ملکوں کے دورے ہیں، کرکٹ میچ آپ مفت میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، پروٹوکول ہے آپ کا. اس کے بعد آپ نے ان کو وزیر داخلہ بھی بنا دیا. اس کے بعد ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب کو بھی نوازنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. کیوں نواز رہے ہیں بھائی؟ انہوں نے ایسا کیا کام کیا ہے آپ کے لیے جو آپ نواز رہے ہیں؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو توڑنے کی اور ختم کرنے کی پنجاب میں کوشش کی ہے، جو کہ ناکام رہی. کیونکہ عمران خان صاحب کے فالوورز، عمران خان صاحب کو پسند کرنے والے جس طرح گھروں سے نکلے ہیں اور انہوں نے ڈفرینٹ انتخابی نشانات کے اوپر ووٹ دیا ہے، میں تو سلوٹ کرتا ہوں عوام کو کہ کس طرح انہوں نے یہ سارا مینج کیا. تو عثمان انور صاحب کو سیکرٹری داخلہ لگانے کی جو ہے وہ خبر آئی ہے میرے پاس، کیونکہ آفتاب درانی صاحب جو موجودہ سیکرٹری داخلہ ہیں وہ مارچ میں ریٹائر ہو جائیں گے، تو ان کی جگہ عثمان انور صاحب کو لائیں گے. کیونکہ ان کی کیمسٹری محسن نقوی صاحب کے ساتھ بڑی ملتی ہے، کیونکہ پنجاب میں دونوں نے مل کے جو کاروائیاں ڈالی پی ٹی آئی کے اوپر، پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ، پی ٹی آئی کے خواتین کے اوپر، تو اب شاید ان کو پھر دوبارہ وفاق میں لایا جا رہا ہے کہ پوری پاکستان میں اپنا کھل کر جو ہے نا وہ کھیل کھیلو. اور اچھا، عہدوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے جب سے الیکشن ہوئے نا. کوئی ابھی تک ایسی پالیسی نہیں آئی جس سے آپ عوام کو کوئی ریلیف دے سکیں یا عوام کی بہتری کے لیے کوئی چیز. وہ چوکر والا آٹا جو ہے وہ جوکروں کی طرح بانٹا جا رہا ہے پنجاب کے اندر، اس میں بھی اربوں کی گڑبڑ ہو گئی ہے. یہ آپ دیکھ لیے گا، آنے والے وقتوں میں سکینڈل آ جائے گا. جب شہباز شریف صاحب کی پرانی حکومت آئی تھی پی ڈی ایم والی پی ڈی ایم کی جو حکومت آئی تھی، اس میں بھی آتے ساتھ ہی آٹا بانٹا گیا تھا. اور اس وقت شاہد خاقان عباسی جو کہ حکومت کا حصہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بہت اس کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے، بہت زیادہ گڑبڑ ہوئی ہے، بہت کرپشن ہوئی ہے. تو ابھی بھی وہ چوکر والا آٹا بانٹا جا رہا ہے اور بندر بانٹ ہو رہی ہے. اچھا، بات ہو رہی تھی عہدوں کی بندر بانٹ کی، یعنی کہ میں وزیر اعظم، یہ اپنا وزیر داخلہ، اس کو وزیر خارجہ بنانا ہے، اس کو وزیر خزانہ بنانا ہے. پاکستان میں آپ کو کوئی قابل انسان نظر نہیں آیا. ہر وقت ٹی وی کے اوپر اتنے بڑے بڑے اکانومسٹ بیٹھے رہتے ہیں، رائے دیتے رہتے ہیں، جنہیں پاکستان کا درد بھی ہے اور ان کو پاکستان کی گراؤنڈ لیول صورتحال بھی پتا ہے. آپ نے کسی کو وزیر خزانہ بنانے کا جو ہے نا وہ آپ تیار نہیں ہوئے. آپ نے ایک امپورٹ کر لیا جن کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی بھی نہیں تھی. اچھا، دوسری طرف عہدوں کی بات ہو رہی ہے، صدر بن گئے، وزیر اعظم. اب خبر آ رہی ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اپنا گورنر لانا چاہ رہی ہے اور اس کے لیے قمر زمان قاہرہ اور ندیم افضل چند کا نام ہے. لیکن قمر زمان قاہرہ جو ہے وہ فرنٹ لائن پر ہیں. اور خیبر پختونخوا میں ہونا تو یہ چاہیے کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. تو آپ پی ٹی آئی کو گورنر دے دیں کہ پی ٹی آئی جو بھی گورنر لگانا چاہتا ہو، تاکہ ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو اور صوبے کو آگے بڑھایا جا سکے. لیکن میرے خیال سے وہاں پہ فیصل کریم کنڈی صاحب کا نام آ رہا ہے کہ ان کو خیبر پختونخوا کا گورنر لگایا جائے گا، تاکہ وزیر اعلیٰ اور گورنر کے بیچ میں ٹسل چلتی رہے خیبر پختونخوا میں بھی، اور وہ اپنے طور پہ اپنے معاملات کرتے رہیں. جب ان کی اکثریت ہے تو بھئی ان کو ان کا گورنر بھی دے دو، جس طرح آپ سندھ میں اپنا گورنر لگائیں گے اور اپنی مرضی کا لگائیں گے، بلوچستان میں اپنی مرضی کا لگائیں گے. میرے خیال سے تو اس طرح 3 صوبوں میں جو ہے وہ ان کے گورنر آ جائیں گے پیپلز پارٹی کے. تو پیپلز پارٹی کے پاس ایسی کیا گدڑ سنگھی ہے کہ ان کی تیسرے نمبر کی پارٹی ہے. وہ جتنے ووٹ ان کو ملے، وہ تو ایک سندھ کی پارٹی ہو کے رہ گئی ہے نا. تو ان کو جتنے ووٹ ملے ہیں، جس طرح ان کو پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، تو ان کو اس طرح پذیرائی نہیں ملی ہے جتنی پی ٹی آئی کو ملی ہے. اور ابھی بھی آپ وہ نئی حرکت دیکھ لیں، گو کہ الیکشن کمشنر صاحب جو ہے وہ کسی دورے کے اوپر روس جا چکے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن اپنی کارروائیوں سے باز نہیں آ رہا ہے. ابھی بھی گجرانوالہ کے حلقہ NA81 میں ری کاؤنٹنگ کر کے انہوں نے نون لیگ کو جو ہے وہ ووٹ دے دیے، نون لیگ کو سیٹ دے دی ہے. مطلب ان کے لیے، نون لیگ کے لیے تو ری کاؤنٹنگ پہ ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. اور جو بیچارے پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار اپنے فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ہم جیتے ہیں، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کسی عدالت میں نہیں، ٹریبونل میں تو 5-5 10-10 سال لگ جاتے ہیں. تو مطلب یہ ملک کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں؟ معیشت آپ درست کرنا چاہتے ہیں، سیاسی استحکام لانا نہیں چاہتے، عوام کے ووٹ کی آپ عزت کرنا نہیں چاہتے، تو پھر ملک کے حالات کس طرح درست ہوں گے؟ پاکستان کے حالات کس طرح درست ہوں گے جب آپ اس میں عوام کو بھی نہیں شامل کرنا چاہتے
اور اوورسیز کی بھی ایک 90% لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت چاہتے ہیں کہ وہ آئے پاکستان میں، اور ووٹوں کے حساب سے تو وہ آ چکی ہے، لیکن آپ ان کو وہ حق دینے کے لیے اوپر تیار نہیں ہے۔ دوسرا، آپ تجربے پہ تجربہ 2 سال سے کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کا کوئی ایک تجربہ، آپ کا کوئی ایک وار کامیاب نہیں گیا، عوام نے ہر وار کو، ہر حربے کو ناکام بنا دیا ہے۔ تو مجھے بتائیے نا کہ عوام نہیں چاہ رہی، جن چوروں کے بارے میں بات آپ کرتے تھے، جن کے ہاسپٹل نواز شریف صاحب جیل گئے ہیں تو فوراً ہی ان کو اپنا علاج یاد آ گیا، اب اتنے عرصے سے کوئی علاج کی بات نہیں ہو رہی۔ زرداری صاحب گرفتار ہوئے، ان کو فوراً پیمز میں ان کو علاج کے لیے داخل کرایا گیا کہ بہت طبیعت خراب ہے، اور شہباز شریف صاحب کی تو کمر میں ہی درد رہتی تھی، لیکن اب دیکھیں کہ آپ ماشاءاللہ کس طرح چاقو چوبند پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، مجھے کسی سے اختلاف نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس عمران خان کے بارے میں آپ بات کرتے تھے، وہ تو اپنا دلیری کے ساتھ اپنا وقت گزار رہا ہے جیل کے اندر، آپ ملاقاتوں پہ پابندیاں لگا رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے ہیں، تمام معاملات عوام دیکھ رہی ہے۔ عوام اب بہت باشعور ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے زمانے کی طرح نوجوان نہیں ہے، آج کا نوجوان جو ہے بڑا انٹیلیجنٹ ہے، وہ سب چیزوں کو سمجھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، اور اس سوشل میڈیا نے دنیا کو بہت چھوٹا کر دیا ہے۔ وہ دنیا کے بھی حالات دیکھتے ہیں، وہ اپنے ہمسایہ ملک بھارت کے بھی حالات دیکھتے ہیں، وہ بنگلہ دیش کے بھی حالات دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں ترقی ہو رہی ہے، کس طرح آئی ٹی کے شعبے میں ان لوگوں نے دنیا میں نام کمایا ہوا ہے، لیکن ہماری طرف سوشل میڈیا بند ہے، اور پھر جھوٹ پر جھوٹ۔ آپ دیکھیں کہ یہ عطا تارڑ جس قسم کا بندہ، میں نے پھر کہا کہ مجھے ذاتی اناد کسی سے نہیں ہے، لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جی ایس پی پلس کی بات ہو رہی ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سے ٹویٹر کا جس سے پوچھا جا رہا ہے سب کہہ رہے ہیں جی ٹویٹر تو چل رہا ہے، یار خدا کے واسطے وی پی این پہ چل رہا ہے نا، عام حالات میں تو آپ نے ٹویٹر بلاک کیا ہوا ہے، اور اس میں کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں اس ملک میں، یعنی کہ اس ملک میں فیصلے کدھر سے ہو رہے ہیں، فیصلے کون کر رہا ہے، کس ہم وہ کڑبس میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ان تمام باتوں کو درست نہیں کیا جائے گا تو پاکستان کا آگے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سب کے لیے بڑی دکھ کی بات ہے، یہ بڑی مشکلوں سے یہ ملک ہم نے حاصل کیا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا، تو خدا کے واسطے جو بھی کرتا دھرتا ہے، جو بھی اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے، پاکستان کے لیے سوچیں، اپنی انا اور ضد کو جو ہے نا وہ فی الحال اٹھا کے کہیں سائڈ پہ رکھ دیں، اور صرف پاکستان اور پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچیں۔ تھوڑا شاید بیچ میں تلخ ہو گیا ہوں، پاکستان کی جب بات آتی ہے تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔